بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کی کون سی نسل ہے جو سب سے زیادہ منافع دیتی ہے۔ اسی حوالے سے مکمل انفارمیشن دیتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے بھائیو دوستو، یہ کافی مجھے دوست کہتے ہیں کہ کون سی نسل ہے جو سب سے زیادہ منافع دیتی ہے، تو اس میں میری یہی ہمیشہ رہتی ہے اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کے علاقے کی نسل ہے وہی نسل سب سے زیادہ منافع دے سکتی ہے اور وہی زیادہ اچھی ہے، چاہے کوئی نسل بھی ہے، جیسی بھی ہے۔ البتہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ بریڈر آپ وہ رکھ لیں جو آپ کی پسندی کا ہو، جو نسل آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ہو تو پھر بریڈر اسی نسل کا رکھ لیں۔ پھر جب بکریوں کی ڈلیوری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کم از کم 80% جو ہے بریڈر پر بچے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جب وہ بچے آئیں گے تو پھر اسی مٹی کے بنے ہوئے جو ہے پھر آپ کے آگے نسل ہو جائے گی۔ اور یہ کس لیے یہ ایسے کرنا چاہیے؟ چونکہ جب آپ دور دراز سے بکری لے کر آتے ہیں، ادھر کچھ نہ کچھ 50 کلومیٹر کے یعنی فاصلے سے زیادہ اگر ہو جائے تو اس میں جو ہوتا ہے موسم کا کافی فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، جب نئے ایریے کی بکریاں لے کر کھڑی کر دیتے ہیں تو کافی دوست ہمارے ناکام ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی پہلے سے سال سے یہ فارمنگ کر رہا ہے پھر تو کچھ نہ کچھ جانور بیچ میں کھڑے کر دے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ جو پہلی مرتبہ شیڈ بنانا چاہتا ہے، بکری کا فارم بنانا چاہتا ہے اور پھر جا کر دور دراز سے بکریاں اٹھا کر لے آیا تو پھر اس کے لیے کافی مسئلہ بنے گا اور اس کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر اپنے علاقے کی بکریاں لے لیں گے اور پھر جب بریڈر اوپر اچھا لگائیں گے، اچھے تو میں سمجھتا ہوں تمام نسلیں اچھی ہیں، بریڈر بھی اچھے ہیں، صرف یہ ضروری ہے کہ اپنی پسندی کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر جب اگر آپ پسندی کا بریڈر رکھ کے اپنے شیڈ کی نسل تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا رہا یہ مسئلہ کہ آپ کوئی 1 to all نسل میں سے کوئی بھی پال لیں تو منافع ان میں بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں منافع نہیں ہے، ہر نسل میں منافع ہے۔ جو بھی نسل ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے تمام نسلیں منافع میں سمجھتا ہوں یکساں دیتی ہیں، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے اگر ہم جیسا کہ جی راجن پور کی بکری لے آئیں، سب سے بہت مہنگی بکری ہوتی ہے، تو پھر ہماری اماؤنٹ بھی کافی زیادہ خرچ ہوتی ہے، تو پھر ادھر اماؤنٹ کے حساب سے دیکھیں تو اتنی منافع وہ بھی دے دیتی ہیں جو جتنی بھی حاضر نسلیں جو ہے لوز کہلاتی ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نسل اپنے ایریے کی رکھی جائے، ادھر بریڈر آپ چاہے راجن پور ہو، چاہے مکی چینا ہو، بیتل ہو، تو کوئی 1 to all نسل آپ کو جو پسند ہے اسی کا رکھے، پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ منافع میں جائیں گے اور پھر آپ دعا بھی دیں گے کہ آپ کو بہت اچھا مشورہ دیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ ان چیزوں کا خاص دھیان دیا کریں جب بھی آپ اپنا فارم کھڑا کرنے چاہتے ہیں، اور پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت بھی نہیں آتی، چونکہ جو جانور ہوتا ہے اسی جگہ کا رہنے والا ہوتا ہے، تو اس کو آپ ادھر کر لیں تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، پھر جانور بڑے آسانی سے پالے جاتے ہیں، اور پھر جو پالنے والا ہوتا ہے وہ بھی بہت آرام سے رہتا ہے۔ اگر دوسری تیسری نسلیں لے آئیں تو ان کو ایسی بیماری آتی ہیں کہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نسل رکھیں تو اپنے جو فارم ہے آپ کی بکری کا، اس کے لیے ایک ڈاکٹر کا انتخاب کریں اور وہ جو آپ کا اعتماد والا ہو، اس کو آپ کم از کم 1 مہینے کے بعد فل جانور بلا کر اس کو دکھائیں
اور ان کے بارے میں مکمل مشورہ جاری رکھیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم لے کر کھڑا دیں اور ان کی کوئی آگے ہم دیکھ بھال بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے ڈاکٹر کسی جو ہے اپنے اعتماد والا اور اچھا بھی ہونا چاہیے، تو اس کے مشورے کے مطابق آپ خوراکیں اور ادھر کی دیکھ بھال پر بھی کافی دھیان دیا کریں۔ اور اگر جب ان چیزوں کا آپ مکمل دھیان دیں گے تو آپ کے لیے آگے جو ہے کافی مسائل دور ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، ہم تو ویسے جو مشورے دیتے ہیں تو ہم تو ایک اپنا فرض ادا کرتے ہیں، چونکہ جو ہمارے پاس ہے میں سمجھتا ہوں وہ میں آگے بتا کر اپنی نیکی میں ایک جو ہے اضافہ کر لوں، لیکن وہ ویسے بھی آپ کے کام آنے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو مکمل دھیان دینا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب میں اگلی ویڈیو تک کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔